have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھیں میری بات. آمین. وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے. سفر میں راستے گم ہیں، ہردائے گمراہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے. بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم سے ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے شہر دیار خیر میں. رات کے آخری پہروں میں یہ جو ہم بزم سجاتے ہیں، جسے ہم اور آپ غنچۂ شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اس میں شامل ہوں تمام لوگوں کو، تمام سماعتوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. باری کے اعتبار سے آج جمعۃ المبارک کی رات ہے. اس بزم سخن میں سجاد خان اور آپ کا ساتھ صبح کے 4 بجے تک رہے گا. یہاں پروڈکشن ٹیم بھی وہی ہے اور میزبان بھی وہی ہے. ہفتے میں 3 بار ملاقات ہوتی ہے آپ سے. سنائی کیسے ہیں؟ سال گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہفتوں کی کیا بات ہے، دنوں کی کیا بات ہے. یہ ایسی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جو ہفتے میں 3 پروگرام ہوتے ہیں اور آپ سے بات ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں ہفتہ گزر جاتا ہے. گزرنے پہ آئے تو سالوں صدیاں گزر جاتی ہیں. اور انسان گزار بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. وقت کو آپ روک نہیں سکتے. لکھنے والے تو ہزارہ باتیں لکھ دیتے ہیں، جس کا جو خیال آتا ہے وہ اپنی طرح سے. کوئی کہتا ہے کہ وقت رک جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے. کچھ کا خیال ہے کہ یہ وقت کا گزرنا زخم ہی زخم ہے. بہرحال اپنے مشاہدے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے تجربے ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی دوسری کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے. دیکھنے میں سارے انسان ایک جیسے کم و بیش، لیکن ان کی کہانی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی زندگیاں انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، خبریں پڑھتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. یہ شاید اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو دوسروں کی خبر رہے. اور دوسروں کی خبر کیوں رہے؟ کیونکہ آپ نے زندگی گزارنی ہے. شاید اس مشاہدے سے آپ کوئی سبق سیکھ سکیں. لیکن وقت گزر جاتا ہے اور انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے گزرے ہوئے وقت سے، دوسروں کی زندگیوں سے، باقی دنیا میں رہنے والے انسانوں کی زندگیوں پہ جب وہ نظر ڈالتا ہے، نظر نہ بھی ڈالے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ رہن سہن ایک ہے، انسان سے انسان کا ملاپ ہے. اس میں کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا اللہ تعالیٰ کا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سبق اس نے سیکھنا تھا وہی نہیں سیکھا. اور جو نہیں سیکھنا تھا اس پہ اس نے بہت سارا وقت گزار دیا. یہ الجھن ہوتی ہے، یہی پریشانی ہے. یہ غم نہیں ہے، یہ روگ نہیں ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن ہلکی سی ٹھیس تب پہنچتی ہے کہ آپ سالوں اعتبار کرتے رہتے ہیں. ایک پل کی بات ہو، ایک پہر کی بات ہو، ایک دن کی بات ہو، ایک ہفتے کی بات ہو، ایک مہینے کی بات ہو،
تو انسان جو ہے وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے، لیکن جب بات سالوں کی ہو اور سالوں کے بعد پتہ چلے تو پھر الجھن ہوتی ہے۔ نوشی گیلانی سے ہی لکھا تھا کہ دل دکھتا ہے۔ یہ لکھنے والے سچی باتیں لکھتے ہیں، تو کبھی کبھی دل دکھتا ہے۔ بڑی اچھی نظم تھی، یوں ہی یاد آ گئی، ذہن میں نہیں ہے، کتاب ہوتی تو ضرور آپ سے شیئر کرتا۔ یہاں سالوں بیت جاتے ہیں، باقی تو چھوڑیے، سالوں میں تو لوگ اپنا نام بھی سچا نہیں بتاتے۔ میری افسردگی سے پریشان نہ ہو، تو میری تلخیوں کا سبب تو نہیں۔ جب ایسی چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو انسان ویسے ہی تلخ ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت نظم تھی، تنہا تنہا میں سے، جناب احمد فراز کی۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا، ٹائٹل رکھا مسیحا۔ انہوں نے لکھا کہ میری افسردگی سے پریشان نہ ہو، تو میری تلخیوں کا سبب تو نہیں۔ تیری آنکھیں تو میری ہی دمساز، تیری آنکھیں تو میری ہی دمساز ہیں، تھیں کبھی اجنبی لیکن اب تو نہیں۔ تجھ کو میری مسرت مقدم سے ہی، تیرا غم مجھ کو وجہ طرب تو نہیں۔ تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تو نے میرے لیے اپنی پلکوں سے راہوں کے کانٹے چنے، خود کڑی دھوپ میں رہ کے میرے لیے تو نے زلفوں کے شاداب سائے بنے۔ میری خاطر زمانے کو پاگل کہا، میری خاطر زمانے کے تانے سنے۔ تو میری زندگی ہے مگر جانے من، تو میری زندگی ہے مگر جانے من، اب وہ عشق و محبت کی رسمیں نہیں۔ میرے دل میں کئی گھاؤ ایسے بھی ہیں جن کا درما تیری دسترس میں نہیں۔ ایک غم جس کی شدت ہم تو بچڑن کہندی ہے، تو بچڑن کہندی ہے، بچڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو نہ جی پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، دور جانے سے بھی نہ چین پائیں گے، جتنا بھلائیں گے یاد آئیں گے۔ تو بچڑن کہندی ہے، تو بچڑن کہندی ہے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے، بچھڑے تو جی نہ پائیں گے۔ سارے گا با سارے گا با، ہر دعا میں تو ہی شامل،
بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو نہ جی پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو جی نہ پائیں گے بچھڑے تو نہ جی پائیں گے بچھڑے تو جی نہ 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 پائیں گے سارے گا باندا ستا پدا بغیر سارے گا باندا ستا پا دل لگانے کی ہم کو جناب اور 2:23 ہو جاتے ہیں بس میں سکون چاہ شوق اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان. آپ کو بہت شکریہ بس میں سکون میں ٹیلی فون کرنے کا. آپ جانتے ہیں 2:30 کے بعد یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے کہ 1100101. کچھ دیر کے بعد بات ہوتی ہے. زمین سے لے کے سرے آسماں بناؤں میں زمین سے لے کے سرے آسماں بناؤں میں جو گوشوارہ سود و زہ بناؤں میں ہوا کے ہاتھ میں دم ہے کہ میرے ہاتھوں میں یہ دیکھنے کو نئے بادماں بناؤں میں جنہیں چلاؤں بھی خود اور زخم کھاؤں بھی خود جنہیں چلاؤں بھی خود اور زخم کھاؤں بھی خود نئے مزاج کے تیرو کما بناؤں میں ہونا تو ایسے ہی چاہیے. رئیس الدین رئیس نے بہت خوب لکھا بڑے خوبصورت خیال کو پہناوا دیا.
خود کو خود سے زخم لگ جائے, خود کو خود سے چوٹ لگ جائے, تو شاید انسان کو اتنا گرا نہ ہو. وہ اپنے آپ کو 2-4 پل 2-4 پہر کوس کے تسلی میں آ جاتا ہے. لیکن جو دوسروں کی چوٹ ہے, جو دوسروں کا زخم دینا ہے, اس کا کیا کہیے. جنہیں چلاؤں بھی خود اور زخم کھاؤں بھی خود, نئے مزاج کے تیروں کماں بناؤں میں. طلسم اگر فن تعمیر کو کوئی مل جائے تو سطح آپ پہ اپنا مقام بناؤں میں. میرے ہی دوست مخالف ہوئے عدالت میں, میرے ہی دوست مخالف ہوئے عدالت میں, حدود کو کیسے بھلا ہم زباں بناؤں میں. دائم آباد جہانوں سے گزارا گیا میں, دائم آباد جہانوں سے گزارا گیا میں, امن کے گیت سناتے ہوئے مارا گیا میں. لفظ دائم بڑا استعمال کیا سلیم کوثر صاحب نے, بڑا خوب استعمال کیا. الفاظ تو سارے استعمال قریباً ہوتے ہیں, لیکن مختلف شعراء کرام کا جو ہے نا وہ اپنا اپنا خاصہ ہے. موضوع بھی خاصا ہے, الفاظ کا چناؤ بھی خاصا ہے, اور یاد اس لیے رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ شعر, وہ بات, وہ خیال. جی ہاں, خیال بھی, کیونکہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ فوراً آپ کا جو ذہن ہے وہ اس خیال کو چھونے کی کوشش کرتا ہے کہ جس خیال کی کو لفظوں کی ڈھال میں لکھنے والے نے لکھا ہے. بس یہی الجھن رہتی ہے کہ یہ شعر شاید اس خیال سے لکھا ہوگا, شاید یہ والی بات ہوگی. تو لفظ دائم سلیم کوثر صاحب نے بہت خوبصورت استعمال اور بہت خوب کیا. ایک بڑا خوبصورت شعر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہم دائم ہیں اور سب لوگ فانی ہیں. ہاں, یہ کہنے اور سننے کی بات کی حد تک تو ٹھیک ہے. وہ کہتا تھا کہ ہم دائم ہیں اور سب لوگ فانی ہیں, سو اب سب لوگ ہیں. اس کی کہاوت یاد آتی ہے. دائم کا بھی استعمال انہوں نے بہت خوب کیا, اور یہ جو 2-3 مربع ہے یہ الفاظ کا, وہ کہتا ہے, یہ بھی سلیم کوثر صاحب نے نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی. بہرحال, دائم آباد جہانوں سے گزارا گیا میں, امن کے گیت سناتے ہوئے مارا گیا میں. دوسرا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے جس کا, ایسے دریا کے کنارے پہ اتارا گیا میں. دیکھنے والے میری جیت پہ خوش تھے لیکن دیکھنے والے میری جیت پہ خوش تھے لیکن ایک نادیدہ ملاقات میں ہارا گیا میں. حق کا اظہار بغاوت نہیں ہوتا پھر بھی, حق کا اظہار بغاوت نہیں ہوتا پھر بھی, کبھی زندہ کبھی مقتل سے پکارا گیا میں. عکس آئینہ ہوا آئینہ تصویر بنا, تجھ سے ملنے کے لیے کتنا سنوارا گیا میں کہ جس سمت نہ جانے کے لیے لوٹ آیا, سوچتا ہوں جو اسی سمت دوبارہ گیا میں. چشم تعبیر مجھے دیکھتی رہتی ہے سلیم, چشم تعبیر مجھے دیکھتی رہتی ہے سلیم, ورق خواب پہ اس طرح ابھارا گیا میں.
कभी तुम खुशी में नहा गए, कभी हम उदास नहीं रहे। कभी तुम खुशी में नहा गए, कभी हम उदास नहीं रहे। ये जो आस पास के लोग थे वही आस पास नहीं रहे। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, देखो पिघला पिघला सोना बहरा निकला कौसारों से। देखो पिघला पिघला सोना बह निकला कौसारों से। देखो नाजुक नाजुक किरणें टूट रही हैं डीलों पर। देखो भीनी भीनी खुशबू आती है गुलजारों से। देखो नीले नीले बादल झूल रहे हैं झीलों पर। तुम भी सुंदर सुंदर सपनों की लहरों पे बह जाओ और जरा कुछ लम्हे ठहरो और जरा रह जाओ। सुलगा सुलगा मौसम है शोलों की दहकती हिद्दत से। चढ़ते सूरज के साए में सारी दुनिया जलती है। दहक दहक उठी है, दहक दहक उठी हैं सड़कें तपती धूप की शिद्दत से। अभी न जाओ, अभी न जाओ, देखो कितनी तेजी से लू चलती है। इसको भी एक जबरे माशियत समझो और सह जाओ।
اور ذرا کچھ لمحے ٹھہرو اور ذرا رہ جاؤ. دیکھو چار طرف ٹھنڈے ٹھنڈے سائے لہرائے ہیں, تارے نکھرے موتی بکھرے شام کا جادو قائم ہے, خنک خنک پھولوں کے جھونکے خوشبوئیں برساتے ہیں. ٹھیک ہے تم کو جانا ہے, پر ایسا بھی کیا لازم ہے. ٹھہرو ٹھہرو, کچھ باتیں ہم سے سن لو, کچھ تم کہہ جاؤ, اور ذرا کچھ لمحے ٹھہرو اور ذرا رہ جاؤ.
دل دہلیز دریچہ تم، نظم کہانی قصہ تم، دل دہلیز دریچہ تم، نظم کہانی قصہ تم، جنم جنم کا صحرا میں پیاس بجھاتا دریا تم، ایمن دیپک میک ملہار، 7 سروں کا نغمہ تم، اور کہاں اب جاؤں گا، اور کہاں اب جاؤں گا، منزل ٹھور ٹھکانہ تم، وارث شاہ کو جیسے پیر میرے لیے ہو تنہا تم، اپنے آپ میں مست الست وادی کا ہو جھرنا تم، دھن دولت نہ کوئی شے میرے لیے ہو دنیا تم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، استاد کا بڑا احسان۔ جناب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ مہاجبین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی اسلام آباد سے آپ مہاجبین ہیں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی فیملی؟ واحد میں ہوں جو اسلام آباد میں جاگتی ہوں، جی ہاں، ورنہ سارا اسلام آباد رات کے 9 بجے سو جاتا ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ اچھا، مجھے کوئی جاگتا ملا نہیں، اس لیے مجھے لگا شاید میں ہی جاگتی ہوں۔ جو جاگتے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں۔ آئے ہائے، تو سوتے بھی ملتے ہیں؟ دیکھیں آپ جاگتی ہیں تو آپ ملتی تو نہیں ہیں نا، آپ جاگتے تو سارے ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، آپ نے بی جی ایم چینج کیوں کر دیا اپنا؟ شفٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے آج کے لیے، کیونکہ وہ آئی ڈی تو وہی ہے۔ اصل میں وہ کانوں کو عادت ہو جاتی ہے نا، وہ بہت اچھا لگتا تھا آپ کے پروگرام کے ساتھ، اور آپ کی آواز کے ساتھ بہت سوٹ کرتا ہے، میچ کرتا ہے۔ جی یہ ٹرائل بیسس کے اوپر ہے، وہ بھی ہے بی جی ایم، وہ بھی ہے، وہ ایک آئی ڈی بن گئی۔ یہ تھا نا بہت وہ سلو سا ہے اور بہت اداس تھا نا، جی ہاں، تو پروگرام کا ٹیمپو بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اداسی میں جانا چاہ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ رہی آپ کو، نہیں، مجھے تھوڑا سا چینج کرنا تھا، میرا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں اصل میں ایک آپ ہی تھے جو غزل کے پروگرام میں بھی ایک نئی جدت لے کر آئے، اور اس میں بھی ہم ہنس بول بھی لیتے ہیں، ساتھ میں ادب کی بات بھی کر لیتے ہیں، تو وہ ایک بڑا اچھا ایک کیا کہنا چاہیے امتزاج تھا۔ تو اب وہ تھوڑا سا آپ نے اس کو نا وہ سلو ٹریک پہ لے گئے، بہت ہی اداس، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، میرے پاس غالے کے 2 شعر ہیں، اور اس کے بعد احمد فراز کا آج آپ نے ذکر کیا تو ان کی غزل۔ یہ جیسے تاثرات کا آپ نے ذکر کیا ٹیلی فون کے اوپر، ایسے ہی مجھے ای میلز اور میسیجز بھی آئے اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو میں یعنی کہ سب فیل کر رہے ہیں نا اس بات کو؟ جی ہاں، سب فیل کر رہے ہیں۔ اچھا کیا، جیسی آپ کی مرضی، جو آپ کو بہتر لگے۔ نہیں، یہ پروگرام آپ لوگوں کا ایکچولی میں نے اس میں بہت عرصے سے اپنی مرضی کرنا چھوڑ دی ہے، یہ میں آن ایئر بھی اناؤنس کرتا ہوں، پروگرام آپ کا ہے، جیسے آپ لوگ نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا پروگرام واحد پروگرام ہے جس کے لیے میں جاگتی ہوں اور اسپیشلی سنتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ شامل بھی ہو جاؤں۔ آپ کی ذرا نوازی۔ اچھا جی، غالب صاحب فرماتے ہیں کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ واہ، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اچھا جناب، وہ اصل میں ان کی شاعری نہ پڑھنے میں بہت مشکل ہے، تلفظ اور بیان اور اس کا انداز۔ میں نے بس وہ جو 2 شعر زبان پر آسانی سے آ سکتے تھے نا، پھر وہی پڑھ دیے، ورنہ میرے پاس پوری بک ہے ان کا، دیوان غالب۔ آپ مانیں گے اس بات کو، میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں آن ایئر کہ دیوان غالب جو ہے وہ یونیورسٹی لائف سے میرے پاس ہے، لیکن مجھے ابھی بھی آدھے سے زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں اس میں فارسی کے بھی الفاظ شامل ہے نا، اور پھر ان کا واقعی میں تلفظ اور ردم ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ اس کو صحیح ادا کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آپ اس خیال کو ہی نہیں چھو سکتے جو لکھنے والے نے، غالب نے اس کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ بڑا عجیب سا کوئی انسیڈنٹ ہے، عجیب اتفاق ہے کہ میں نے فراز کا جو آج 4 منٹ کا ایک ٹریک مجھے ڈفرینٹ لگا تھا، آہ کو چاہیے، تو آپ نے غالب کو شامل کر دیا، تو وہ انٹر لنک ہو جائے گا، ابھی میں چلاؤں گا تو آپ نے غالب کو چلیے سنتی ہوں۔ اچھا، احمد فراز صاحب کی اب میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جی، فرماتے ہیں کہ پھرا ہوں سارے زمانے میں در بدر کیسا،
پھرا ہوں سارے زمانے میں در بدر کیسا، میں تیرے بعد بھی زندہ رہا مگر کیسا. مگر کیسا. وہ جانتا تھا کہ کچھ روز وہ نہیں تھا تو میں، وہ جانتا تھا کہ کچھ روز وہ نہیں تھا تو میں پکارتا رہا اس کو ادھر ادھر کیسا. نہ اعتبار نہ آسودگی نہ قرب تیرا، نہ اعتبار نہ آسودگی نہ قرب تیرا، فقط تکلف دیوار و در ہے گھر کیسا. میں جس کے ہجر میں رویا ہوں پاگلوں کی طرح، میں جس کے ہجر میں رویا ہوں پاگلوں کی طرح، وہ کل ملا تو ہنسا میرے حال پر کیسا. عزیز ترتی جسے نیند شام وصل میں بھی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، عزیز ترتی جسے شام وصل میں بھی، وہ تیرے ہجر میں جاگا ہے عمر بھر کیسا. بہت شکریہ. بس ایک شخص کی خاطر، بس ایک دل کے لیے، بس ایک شخص کی خاطر، بس ایک دل کے لیے، وطن کو تج دیا دیوانگی میں گھر کیسا. اچھا ہے. اچھا. کہاں کی دوستی کیسا فراق کون فراز، کہاں کی دوستی کیسا فراق کون فراز، میں خود کو بھول گیا تجھ کو بھول کر کیسا. واہ واہ. چلیے بہت شکریہ. اور وہ جو رہیے. اور سوری ٹو کٹ یو، وہ جو جانتا اور مانتا کا جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا، یہ ایک شعر تھا ان کا احمد فراز کا کہ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، میں مانتا ہوں کہ ایسا نہیں بظاہر تو، میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی. یہ مثال اولا اور ثانی ادھر ادھر ہو گئے، لیکن یہ جانتا اور مانتا والا ہے. نہیں، آپ اکثر پڑھتے ہیں، بڑا زبردست شعر ہے ان کا نا ماشاءاللہ. ان کا کلام ہی میرے پاس احمد فراز کے ماشاءاللہ سے 4 یا 5 مجموعے ہیں میرے پاس ان کے. اچھا، آپ نے کتاب پڑھ لی؟ مجھے بہت پسند ہے ان کی شاعری بھی. آخری کتاب ہے آپ کے پاس عشق جنوں پیشہ؟ جی جی میرے پاس ہے. اور اس وقت غزل بہانہ کروں. اور اس سے پہلے کتاب بہت اچھی تھی، خواب گل پریشاں ہے. نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے، باقی ہیں میرے پاس ان کی. وہ ڈھونڈیے اور وہ ایزیلی اویلیبل ہے کسی بھی مارکیٹ سے. خواب کیا آپ نے ٹائٹل بتایا؟ خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہیں. جب آپ یہ کتاب پڑھ لیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اس کی جب آپ نمبرنگ کریں گی تو آپ نمبر 1 عشق جنوں پیشہ کو دیں گی اور نمبر 2 پہ یہ خواب گل پریشاں ہے. خواب گل پریشاں ہے. صحیح، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اجازت. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. جیتے رہیے، شاد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. جی جناب. پائل چھنک رہی ہے نگارے خیال کی. کون بات کر رہے ہیں سر؟ شاہ رخ نے کر رہا ہوں. اچھا اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آواز پہچانی نہیں آپ کی. جی جی، ارشاد ارشاد. کوئی بات. پائل چھنک رہی ہے نگارے خیال کی، کچھ اہتمام رقص کرو. میں نے شعر میں سجاتا حکم نظم امجد اسلام امجد سر. ارشاد. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل کی روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نقل پلک سے اڑ کر ہمارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ استعار تھا میرے دل کا. اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. واہ. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں درد کرتی ہوئی مسافروں میں تمہیں ملوں گا. کہیں سے روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا.
کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے سے دکھ کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے سے بھی اتر. اچھا ایک چھوٹا سا کلام انور مرزا پوری صاحب کا. میں نظر سے سی رہا ہوں یہ سما بدل نہ جائے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم فاطر محترم. جی وعلیکم السلام. سرکار محسن رانا کر رہا ہوں امریکہ نیو جرسی سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ امریکہ سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ بھی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ کہنے لگے ہیں. نہیں آپ کو میری آواز سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اداسی میں گھیرا ڈالا ہوا ہے. تو آپ کی تو ووٹ جو ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ہوں گے. نہیں ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیتے ہیں سر جی. حالی بیک گراؤنڈ میوزک کی بات نہیں ہے. آپ میں اگر کھلے الفاظوں سے کہوں تو ایک پازیٹیو وائرس ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو ہوتا ہے. تو آپ وہ پازیٹیو ایسے پرسن ہیں جو ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو ہے نا وائرس کی طرح گھس جاتے ہیں. میں نے تو ایسی کوئی بات آج کی نہیں ہے. بس یہ کبھی ہم سنائیں گے آپ کو آپ کی کہی ہوئی باتیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا آج میں نے کہی بھی نہیں ہے. تم سے تمہاری باتیں آج میں نے کہی بھی نہیں اور میں نے آج سوچی بھی نہیں ہے. مطلب انسان سوچتا تو کرتا نا بات. میں نے سوچی بھی نہیں ہے آج. کیونکہ اسی چیز کا تو اثر ہے. جب آپ کہیں گے تب تو ہمارے سے بولا بھی نہیں جائے گا سر. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خاموشی کا اثر ہے. خیر خوبصورت محفل ہے سر ہمیشہ کی طرح. جناب کیا لے کے آئے؟ بس دل سے ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. اور اجازت ہو تو تھوڑا سا اپنا بھی دکھ اور اداسی شامل کر دوں آپ کی محفل میں. جی جی بتائیے. مجھے نون میم راشد آپ کو پتہ بہت پسند ہے. تو ان کی جو آزاد نظمیں ہیں حسن کوزاگر وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. تو حسن کوزاگر کا حصہ ڈرائنگ جو ہے اگر اجازت دیں تو میں شامل اس پروگرام کروں. جناب ارشاد. فرماتے ہیں کہ اے جہاں ذات نشاط سب دے راہ روی کی کہاں تک بھولوں. زور میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لڑکی تھی کہ اس رات کو جام گرا ٹوٹ گیا. تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درجیں تھی بہت. تجھے حیرت نہ ہوئی. اے جہازات میں کوزوں کی طرف اپنے پگاروں کی طرف اپنے بغداد سے لوٹا ہوں تو میں سوچتا ہوں تو میرے سامنے آئینہ رہی. سرے بازار گلیچے میں سرے بستر پنجاب کبھی تو میرے سامنے آئینہ رہی. جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے اپنی صورت کے سوا اپنی تنہائی جا نکاح کی دہشت کے سوا. لکھ رہا ہوں تجھے خط اور وہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں کچھ بھی نظر آیا نہیں اب ایک ہی صورت کے سوا. لکھ رہا ہوں تجھے خط اور مجھے لکھنا بھی کہاں آتا ہے. لوہے آئینہ پہ افسوں کی فواروں ہی سے خط کیوں نہ لکھوں. اے جہازات نشاط کبھی دیر رات روی کی مجھے پھر لائے گی. وقت کیا چیز ہے کہ جانتی ہے. وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں پہ آئینوں پہ پیمانوں پہ شیشوں پہ میرے جاموں صبح میرے تغاروں پہ سدا رینگتا ہے. رینگتے وقت کے مانند کبھی لوٹ کے آئے گا حسن کوزاگر پختہ جادی شاید. اب جو لوٹا ہوں جہاں رات تو میں سوچتا ہوں شاید اس جھونپڑے کی چھت پہ یہ مکڑی میری محرومی کی جسے تنگ کی چلی جاتی ہے وہ جانا تو نہیں ہوں میں بھی. ان کے فن ان کی معیشت کی کہانی ہے یہی. میں تو لوٹتا ہوں تو وہ سوکھتا وقت آ کے مجھے دیکھتی ہے دیر تک دیکھتی رہ جاتی ہے.
میرے اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، کھیل ایک سادہ محبت کا. شب روز کے بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں جو کبھی کھیلتے ہیں، کبھی رو لیتے ہیں مل کر، کبھی گا لیتے ہیں اور مل کر کبھی ہنس لیتے ہیں. دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں. ہر سرحد ہے جہاں ذات وائنی سرحد، عشق سرحد ہے جوانی سرحد، اشک سرحد ہے تبسم کی روانی سرحد. دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں. درد محرومی کی تنہائی کی سرحد بھی کہیں ہے کہ نہیں. میرے اس جھونپڑے میں جتنی ہی خوشبوئیں ہیں جو میرے گرد سدا رینگتی ہیں، اسی ایک رات کی خوشبو کی طرح رینگتی ہے. درو دیوار سے لپٹی ہوئی اس گرد کی خوشبو بھی ہے. میرے اخلاص کی تنہائی کی یادوں کی تمناؤں کی خوشبوئیں بھی. پھر بھی اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں. یہ میرا جھونپڑا تاریخ ہے، گندا ہے، بڑا گندا ہے. ہاں کبھی دور درختوں سے پرندوں کی صدا آتی ہے، کبھی انجیروں کے زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں. کبھی انجیروں کے زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں. تو میں کہتا ہوں لو آج میں نہا کر نکلا. ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں، عطر نہیں ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں. تجھے جس عشق کی ہو ہے مجھے اس عشق کا یارہ بھی نہیں. تو ہنسے کی ہے جہاں ساتھ عجب کے جذبات کا ماتم بھی میں، اور سروت جو نہیں اس کا طلبکار بھی میں. تو جو ہنستی رہی اس رات کا تبسم پہ میری دو رنگی پہ پھر سے ہنستے. عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ ہفتے سوا. ہے جہاں ذات ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا اس کا نہیں کوئی جواب. یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے. ہے جہاں ذات میرے گوشہ ہے باطن کی صدا ہی تھی. میرے پن کی ٹھٹرتی ہوئی صدیوں کے کنارے گونجی. تیری آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی تھا، صدیوں کا کنارہ نکلا. یہ سمندر جو میری ذات کا آئینہ ہے، یہ سمندر جو میرے کوزوں کے بگڑے ہوئے بنتے ہوئے سیماؤں کا آئینہ ہے. یہ سمندر جو ہر ایک فن کے پرستار کا آئینہ ہے. بس یہی ہے سر جی آج آپ سے. اچھا انتخاب، بڑی محبت ہے، دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ وعلیکم السلام جناب. سر جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. ٹھیک ہے آپ؟ سر جی نئی بیک روڈ تو چینج ہی کر لیا پھر ہے. اچھا واپس کر دیں؟ ہاں جی واپس وہی لگا دیں. جی وہ اچھا ہے، اپنا ایک پہچان ہے، کافی سالوں سے سن رہے ہیں ہمیں تو اس کی عادت ہے. اور تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو آپ کی آواز سنی ہوتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ ایک ذرا نا پروگرام کی پہچان بن چکا ہے، جیسے ہم اپنے پہ لگاتے ہیں اپنے پروگرام بھی ایسے ہی ہے. یہ والا بیک گراؤنڈ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر جی پہلے والا اچھا ہے. یہی والا ہے نا پہلے والا؟ سنے تو یہی والا یہ بھی اچھا ہے سر جی. اچھا میں سن رہا تھا. اچھا چلیں ٹھیک. اور سر جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم اللہ کا. جناب کیا لے کے آئے آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جرمنی سے؟ جی آپ جرمنی سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں؟ جی میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. شہر کون سا ہے؟ میلان ہے یا کون سا شہر ہے؟ سر جی میرا فرینکفرٹ ہے جرمنی. اچھا فرینکفرٹ سے. اچھا میلان اٹلی میں سر. چلیں یس میلان تو اٹلی میں ہے. جی جناب جی سر جی مظفر واسطی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی. وہ نہ آئے خوشبو بھی اکیلی، وہ نہ آئے تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی.
की खुशबू भी अकेली। वाह वाह, हम तो आंसू है, खाक में मिल जाना है, मैयतों के लिए डोली नहीं आया करती। अच्छा है, अच्छा। बिस्तरे हिजक पे सोया नहीं जाता अक्सर, नींद आती है तो गहरी नहीं आया। अनल ऐलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करती। अच्छा है, वाह वाह। सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती। इश्क करते हो तो अलूदा शिकवा क्यों हो, शहद के लहजे में तलखी नहीं आया करती। अच्छा, वाह वाह। मौत ने याद किया कि मुजफ्फर उसने अपनी मर्जी से तो हिचकी नहीं आया करती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। अरे खुश रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को मेरे देश में जहाँ जहाँ भी है सब, अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रान साहब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी लाहौर से फराज बात करें। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेके आए? बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। जी शो वगैरह आपके सुनता रहा हूँ मैं। अच्छा। बट कुछ था नहीं, आज भी कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन एक शेर है 2 लाइनों का, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो बीजीएम आपने चेंज किया है, ये चेंजिंग होनी चाहिए, अच्छा लगता है। मैंने ले अपने राय है, मैंने तो दोबारा चेंज कर दिया है ये। मैंने वो आज शो के एंड तक तो चलने दें, चेंजिंग होनी चाहिए। हाँ, मिक्स करके चलाते हैं ना इसको। जी, तो ये बीच बीच में ये चलता रहेगा, तो ये न्यू वाला हाँ अच्छा लगता है। दोनों है मेरे पास, वो मैं मिक्स करके चलाऊंगा। और ये जब बीजीएम बनता है ना, तो ये बड़ी मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। बस हम इसकी पीछे जो मेहनत है ना, वो नहीं समटाइम हम जो है ना वो पहचान पाते हैं। एक दफा फराज ऐसा हुआ कि खान काशिफ खान ने एक प्रोमो बनाया कोई 12 घंटे लगा के, माशाल्लाह 12 घंटे लगा के। और उस वक्त प्रोमो जो था वो 90 सेकंड से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। अच्छा। एक पॉलिसी थी कि बीजीएम जो है, क्योंकि एयर टाइम बिका हुआ होता है, एयर टाइम जो है वो कमर्शियल होता है, तो हमें जो है वो जो प्रोमो बनाते हैं वो 60 मिनट्स का होना, 60 सेकंड्स का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो तो 60-70 सेकंड्स का होना चाहिए। तो उन्होंने खान काशिफ खान ने जो है वो 12 घंटे लगा के लगातार और बीजीएम बनाया, प्रोमो बनाया, और वो पास नहीं हुआ। वो रिकमेंडेशन होती थी कंट्रोलर से और डिप्टी से, तो वो उन्होंने 1 मिनट में डस्टबिन में फेंक दिया। तो बात यह है कि जो बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसको भी बड़ा लूप में लगा के बड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करके उसको एडिटिंग करके बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इतनी मेहनत से जो चीज़ बनी हुई हो उसको थोड़ा अरसा तो चलना चाहिए ना। चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं ये इसको भी जो है ना कोई पिक कर पाता है। आपने खान काशिफ खान की बात की, वो तो बहुत महान आदमी थे। हाँ ये बीजीएम वो भी आपके साथ शूट करता था, लेकिन ये जो बीजीएम है आपका, ये भी बहुत जबरदस्त है। चेंजिंग होनी चाहिए, ऐसे ही है, नई से नई चीज आनी चाहिए। ऐसे ही जनाब। 2 लाइनों का शेर। 2 लाइनों का। तो कहते हैं कुछ लोग कि यार इश्क क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करता है। तो कहते हैं कि जी इश्क इंसान को कलंदर बू वाली करता है। ये तो 1 लाइन हो गई। जी, इश्क इंसान को कलंदर बू वाली करता है। अरे इश्क इंसान को पागल नहीं, पागल को वली करता है। ये किसने तब आजमाई की है? ये एक शायर है, बट उनका नाम नहीं मुझे याद। अब मैं वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसी शो में, फिर नहीं तो मैंने अच्छा आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है महाराज, अच्छा लगा आपसे बात। ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
جی ہاں جناب، اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد، کیونکہ 2-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر پروگرام میں کہ جو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے اندر ہونی چاہیے. سو تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. ایک نظم لکھی ہے اور نئی کتاب میں شامل کی ہے سلیم کوثر صاحب نے، جو کہ طویل کلام ہے. اس کو ابھی تک میں نے ایک ہی بار شامل کیا ہے. بہت طویل آزاد نثری نظم ہے. 2-4 لائنیں شامل کر کے پھر فیڈ بیک لیں گے. اگر آپ نے اس کو پسند کیا تو اس کو دوبارہ مکمل اس کو شامل کر لیں گے. عنوان نے لکھا دستاویز. میں نے لکھا کہ میں سوچتا ہوں کہ تاریخ کے تسلسل میں نئے پرانے دنوں کا حساب کیسے ہو. نمو کی اپنی روایت ہے صحن گلشن میں، جو سرخ روحی نہیں وہ گلاب کیسے ہو. جو سایہ دار نہ ہو وہ بھی کیا درخت ہوا، جو روشنی ہی نہ دے آفتاب کیسے ہو. بڑے بڑوں کو یہاں زوم ہے بڑائی کا، بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جو لڑائی کا. تغیرات زمانہ کی دھوپ چھاؤں میں شکست و فتح کے معنی بدلتے رہتے ہیں. ہوائیں لاکھ اتر آئیں سرکشی پہ مگر دیے وفا کے بہرحال جلتے رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ تاریخ کے تسلسل میں نئے پرانے دنوں کا حساب کیسے ہو. تو رات کے آخری پہروں میں بھی گزرتے ہو اور پرانے دنوں کا حساب انسان لگانے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ یہ حساب لگانے والا نہیں ہے. جب بھی آپ حساب لگائیں گے آپ اپنے آپ کو نقصان میں پائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ نے ساری زندگی ہار دی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن میں حساب کتاب نہیں ہوتا، ناپ تول نہیں ہوتا. محبت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کا حساب کتاب نہیں لگ سکتا. یہ ناپ تول والی چیز نہیں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہار جیت کہیں اور معنی رکھتی ہے. انسانی زندگیوں میں اور اس میں بنتے مٹتے رشتوں میں، رشتے مٹ بھی جائیں ختم بھی ہو جائے. رشتہ ویسے مٹتا تو نہیں ہے، ختم تو نہیں ہوتا. کچھ دیر کے لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. رشتہ ایک بڑا پاکیزہ سا لفظ ہے. اس زندگی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے پاکیزہ الفاظ کو ان کا استعمال جو ہے وہ کسی اور طرح سے کیا گیا. الفاظ کی بہرحال ہار اور جیت کی بات ہو رہی تھی. زندگی میں بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں جس میں ہار اور جیت نہیں ہوتی. یہ کسی اور جگہ ہوتی ہے. کوئی کھیل ہے اس میں ہار جیت معنی رکھتی ہے. زندگی میں اور رشتوں میں ہار اور جیت تو نہیں ہوتی. ہاں کہنے والے لکھنے والے بہت سارے ہیں. الفاظ کا ہیر پھیر ہے. میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ بھی ایک مختلف ہنر ہے. ہنر کہتے ہی اسی چیز کو ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسے بھی ہنر ہیں کہ انسان ان کو سیکھنا نہیں چاہتا. اور شاید میں اور آپ بھی اس ہنر سے دور رہنا چاہتے ہیں. یہ جو لفظوں کا ہیر پھیر ہے یہ عجیب سی بات ہے. ہار کے جیت جانا، جیت کے ہار جانا، یہ شاید کچھ جملے ہیں، کچھ فکرے ہیں. کوئی کسی سے بولتا ہے جیسے وہ
محبت ڈائری ہرگز نہیں ہے. میرے سلیم کوثر صاحب نے لکھا کہ گھسا پٹا جملہ ہے. مجھے تم سے محبت ہے. تو ایسے یہ جو ہار کے جیت جانا اور جیت کے ہار جانا جو ہے یہ گھسا پٹا جملہ ہے, لکھنے والے نے لکھ دیا. شاید لفظوں کے ہیر پھیر سے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, کیونکہ انسان نے سونا بھی ہوتا ہے, اس کو نیند بھی لینی ہوتی ہے, اور گہری نیند لینے کے لیے انسان کو تسلی بخش اور اطمینان بخش جواب چاہیے ہوتے ہیں. جب اس کو جواب نہیں ملتے تو اپنے پاس سے ہی ایک کہانی گھڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہار کے جیت گیا ہوں, حالانکہ ہار کے کبھی کوئی جیتا ہے. یا پھر وہ یہ کہہ لیتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے لیکن اصل میں وہ ہار گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کوئی جیت کے ہار سکتا ہے؟ ایک ہارا ہوا انسان جو ہے وہ کیسے جیتے گا؟ سلیم کوثر صاحب کو وہ نظم تھی نا کہ کیا ہار گئے کیا جیت گئے, کبھی وقت ملا تو سوچیں گے. تو کہنے میں تو اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے, لیکن یہ سوچ ہار اور جیت کی, یہ خیال, یہ بڑا دلچسپ ہے. بس پریشانی اور الجھن وہیں بڑھتی ہے جہاں پہ آپ کو نتیجہ اخذ کرنا ہے, کنکلوژن کرنا ہے, کنکلوڈ کرنا ہے کہ کیا آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. الجھن وہیں پہ بڑھتی ہے. فیصلے کی گھڑی میں, فیصلے کی گھڑی آپ کو کشمکش میں اور عجیب سی الجھن میں, ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. اگر آپ اپنے لیے جیت کا کھانا رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ جیتا ہوا لگتا نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ جیت کے آنے والے انسان کو جیت کا اعلان نہیں کرنا پڑتا, اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں جیت کے آیا ہوں. اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں, اس کی آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے, اس کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے, اس کی چال ڈھال بتا دیتی ہے کہ ابھی بس اگلے ہی کچھ سیکنڈ میں ہو نہ ہو یہ جیت کا اعلان کر دے گا. جیتا ہوا شخص, اس کی چال ڈھال ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایسے ہی ہارا ہوا شخص لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ بتائے کہ وہ ہار چکا ہے, لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں. اسے آتا ہوا دیکھ کر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اس کی چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے.
خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب. دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. اثر ہونے تک. تمنا بیتاب. دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. جناب. جی آپ کی طبیعت میں خیریت جاننا چاہتا ہوں. جیسا آپ سب سے پوچھتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا کرم, اللہ کا بڑا احسان. ماشاء اللہ. آپ کاشف صاحب بات کریں اور کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہیں. جی میں سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ کاشف بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جناب آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہولڈ بھی کرنا پڑا اور آپ نے ہولڈ کیا. آپ کو بہت شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی پروگرام تو اگر میں یہ کہوں کہ FM 101 انٹرنیشنل میں اگر میں سنتا ہوں تو بلکہ سنا کرتا تھا ایک زمانے سے. اچھا. ان میں ایک نام آپ اور ایک ناصر محمود خان. جی ہاں ناصر محمود خان جو ہے وہ اب ناصر محمود ناصر ہیں. انہوں نے تخلص رکھا. تو کافی پروگرام ہم نے کیے. یہ جو گنچا شوق ہے. جی گنچا شوق. اس وقت غزل بہانہ کروں تھا. اس کا نام جو ہے وہ کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم نے انٹرویو کیا احمد فراز جناب کو تو اس وقت ان کی بک پبلش ہوئی تھی غزل بہانہ کروں. تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ہم تو نہیں ہیں اتنے نہ علم فہم کے مالک تو ہم ساروں سے پوچھتے تھے کہ غزل بہانہ کروں کا مطلب کیا ہے. یہ غزل تو وہ کوئی ہمیں کہتا تھا کہ زو معنی بات ہے. غزل بہا نہ کروں اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ غزل بہا نہ کروں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں غزل بہانہ کروں. تو ہم جو ہے وہ احمد فراز جناب تک پہنچ گئے. ہم نے کہا بتا دیں یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ غزل بہانہ ہے یہ. تو بات مطلب متعلقہ شخص تک پہنچ ہی گئی. ہاں جی پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا جب وہ سارے عالم بن جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے.
تو ہم جا کے پوچھ لیتے ہیں. تو میری عادت تھی کہ میں انور سلیم صاحب سے پوچھ لیا کرتا تھا رات کو 2 بجے بھی ٹیلی فون کر کے کہ میں اس لفظ میں پھنس گیا ہوں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, اس کا یہ سمت ہے یا سمت ہے, یہ مثبت ہے یا مثبت ہے. تو ایسے سرکل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, جب ہم غلطی کر دیتے تھے تو فوراً ٹیلی فون بھی آ جاتا تھا. مطلب ان کی جانب سے ریپلائی میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چڑھنے والے سوالات کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ عجیب, یہ جو کورم ہوتا ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ نے اچھی بات چھیڑی تو تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں. یہ میں انور سلیم صاحب کو کہتا تھا کہ آپ کو برا لگتا ہوگا کہ جب میں رات کے اس پہر ٹیلی فون کر دیتا ہوں ایک عجیب و غریب سے سوال پوچھنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ فون کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے جو ہے نا وہ ایک بات شیئر کی, ایک نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا فلاں شخصیت نے مجھے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اقبال کے مصرع میں فرق ہے. تو ایسا ہوتا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں وہ وقت کا لحاظ نہیں کرتے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ 3 بجے ہیں یا 4 بجے ہیں یا 1 بجے, ہم نے انور سلیم صاحب کو فون کر کے پوچھ لینا ہوتا تھا. بس ہم نے اپنا فرض ادا کر ہی لینا ہے, آگے جو رسپانس آتا ہے وہ پھر بات کی بات ہوتی ہے. ہاں جی. تو کوئک رسپانس اس لیے آتا تھا کہ سید سلمان المعظم صاحب ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت غور سے سنتے تھے. وہ اس لیے نہیں سنتے تھے کہ ہم جو ہے وہ خدا نہ خاصا بہت اچھا پروگرام کرتے تھے, وہ اس لیے سنتے تھے کہ وہ غلطیاں نکالیں. کوالٹی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہاں, تو بہرحال آپ کو بہت شکریہ, اتنا ٹائم آپ نے مجھے دیا. بتائیں کیا لے کے آئے ہیں سلمان؟ میں جو لے کر آیا ہوں, میں آپ کی اجازت سے مطلب اب آپ مجھے سجیسٹ کریں گے کہ میں کیا شامل کروں, کیونکہ میرا مشورہ ہے کہ میں جو شامل کروں شاید وہ 3 منٹ سے کچھ طویل ہو جائے. ایک نظم ہے مشہور زمانہ, میں ایسی محبت کرتا ہوں تم کیسی محبت کرتے ہو, کیونکہ بہت ہی دلچسپ ہے, تو دل چاہ رہا ہے کہ آج شامل کیا جائے اگر آپ کی اجازت ہے. وائی ناٹ, پلیز جانے دیں. ارشاد. ناکام نہیں, ناشاد نہیں, میں قیس نہیں, فرحاد نہیں, پنو بھی نہیں, رانجھا بھی نہیں, وامق بھی نہیں, مرزا بھی نہیں. وہ لوگ تو بس افسانہ تھے, اس شدت سے بیگانہ. ناکام نہیں, ناشاد نہیں, میں قیس نہیں, فرحاد نہیں, پنو بھی نہیں, رانجھا بھی نہیں, وامق بھی نہیں, مرزا بھی نہیں. وہ لوگ تو بس افسانہ تھے, اس شدت سے بیگانہ تھے. میں زندہ ایک حقیقت ہوں, سرتاپا جذبہ الفت ہوں. میں تم کو دیکھ کے جیتا ہوں, ہر لمحہ تم پہ مرتا ہوں. میں ایسی محبت کرتا ہوں, تم کیسی محبت کرتی ہو. تم جہاں پہ بیٹھ کے جاتی ہو, جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہو, میں وہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں, اس چیز کو چھوتا رہتا ہوں. تم کیسی محبت کرتی ہو, میں ایسی محبت کرتا ہوں. تم جس سے ہنس کے ملتی ہو, میں اس کو دوست بناتا ہوں. تم جس راستے پر چلتی ہو, میں اس سے آتا جاتا ہوں. میں ایسی محبت کرتا ہوں, تم کیسی محبت کرتی ہو. تم جن کو دیکھتی رہتی ہو, وہ خواب سرہانے رکھتا ہوں. میں تم سے ملنے جلنے کے کتنے ہی بہانے رکھتا ہوں. میں ایسی محبت کرتا ہوں, تم کیسی محبت کرتی ہو. کچھ خواب سجا کر آنکھوں میں پلکوں سے موتی چنتا ہوں. کوئی لمس اگر چھو جائے تو میں پیروں تم کو سوچتا ہوں. میں ایسی محبت کرتا ہوں, تم کیسی محبت کرتی ہو. جن لوگوں میں تم رہتی ہو, تم جن سے باتیں کرتی ہو, جو تم سے ہنس کے ملتے ہیں, جو تم کو اچھے لگتے ہیں, وہی مجھ کو اچھے لگتے ہیں. میں ایسی محبت کرتا ہوں, تم کیسی محبت کرتی ہو. جس باغ میں صبح کو جاتے ہو, جس سبزے پر تم چلتے ہو, جو شخص تمہیں جو شاخ تمہیں چھو جاتی ہے, جو خوشبو تم کو بھاتی ہے,
وہ اوس تمہارے چہرے پر جو قطرہ قطرہ گرتی ہے، وہ تتلی چھوڑ کے پھولوں کو جو تم سے ملنے آتی ہیں، جو تم کو چھونے آتی ہیں، ان سب کے نازک جذبوں میں میرے دل کی دھڑکن بستی ہے، میری روح بھی شامل رہتی ہے۔ تم پاس رہو یا دور رہو، نظروں میں سمائی رہتی ہو۔ میں تم کو تکتا رہتا ہوں، میں تم کو سوچتا رہتا ہوں۔ میں ایسی محبت کرتا ہوں، تم کیسی محبت کرتی ہو؟ جس کالج میں تم پڑھتی ہو میں اس میں لیکچر دیتا ہوں، وہ کلاس جہاں تم ہوتی ہو میں اس کو تکتا رہتا ہوں۔ جس کرسی پہ تم بیٹھتی ہو میں اس کو چھوتا رہتا ہوں۔ جو کاپی تم نے گم کی تھی میں اپنی بیگ میں رکھتا ہوں۔ گٹلا سا ایک ٹیشو پیپر جو تم نے کلاس میں چھوڑا تھا، وہ میرے پرس میں رہتا ہے، وہ میرے لمس میں رہتا ہے۔ وہ مکمل ہے، وہ دیبا ہے، وہ چاندی ہے، وہ سونا ہے، وہ امبر ہے، وہ سندل ہے، وہ خوشبو کا ایک جنگل ہے۔ ہر منظر میں، ہر رستے پر میں ساتھ تمہارے ہوتا ہوں۔ میں چشم تصور سے اکثر بس تم کو دیکھتا رہتا ہوں، بس تم کو سوچتا رہتا ہوں۔ میں ایسی محبت کرتا ہوں، تم کیسی محبت کرتی ہو؟ میں ایسی محبت کرتا ہوں، تم کیسی محبت کرتی ہو؟ بہت خوب، بہت خوب۔ اب پوچھیں کہ میں کون کہاں سے؟ اچھا پڑھا آپ نے اور اچھی نظم تھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سلمان آپ بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں؟ کوئٹہ میں ہی ہیں یا اسلام آباد سے گئے؟ نہیں، میں کوئٹہ میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام آباد میں ہوتا تو ابھی آپ سے ملنے آ جاتا، بلکہ ابھی تھینک یو بھائی، آپ اپنا بہت تو کوئٹہ میں ایسا 101 کوئٹہ میں ایز اے ڈی جے سرو کر رہا ہوں میں۔ زبردست زبردست۔ آپ جو ہے وہ اپنی ہی فیملی سے ہیں، ریڈیو فیملی سے سلمان جی ہاں۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ پروگرام میں جی لٹریچر کا پروگرام کرتے ہیں، غزل ٹائم کرتے ہیں؟ میں بالکل یہاں پر شبکت کے نام سے پروگرام جو ہے لاسٹ 10 to 12 کا، اچھا، وہ بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں مچ میوزک کے نام سے جو چنک ہے اس میں فاسٹ بھی کرتا ہوں۔ یعنی میں ایک واحد یہاں پر ڈی جے کہلاتا ہوں جو دونوں ہی پروگرامز پیش کرتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی ہاں، آئیں کبھی آپ اسلام آباد اسٹوڈیوز آئیں اور یہاں سے پروگرام کریں۔ میں انشاءاللہ آپ ریکمینڈ کریں، آپ کی ریکمینڈیشن بہت معنی رکھتی ہے۔ انشاءاللہ وی ول فلائی اوور دیر۔ ڈیفینیٹلی، یو آر ویلکم۔ تھینک یو سلمان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ بہت حافظ، شکریہ، اللہ حافظ۔ سلامت رہیں۔ ہر نفس ایک نئے سوال میں گم، ہر نفس ایک سے نئے سوال میں گم، ہو نہ جاؤں اسی وبال میں گم۔ جانے کیوں بولتی نہیں خبریں، رفتگاں ہو گئے وصال میں گم۔ چاند اترا ہوا ہے پانی میں، چاند اترا ہوا ہے پانی میں، چشم تر ہے تیرے خیال میں گم۔ کوئی لمحہ میری خوشی کا نہیں، کب سے ہوں گردے ماہو سال میں گم۔ گم ہے صاحب کمال میں اپنے، گم ہے صاحب کمال میں اپنے، اور ہے صاحب کمال میں گم۔ جی ہاں، یہ انداز جو ہے یہ فیصل اجمی کا ہی ہے، کلام بھی اجمی صاحب کا ہے۔ اجمی صاحب نے کہا تھا نا، لکھا تھا کہ بڑے خوبصورت اشعار تھے کہ سفر شروع وصیحت تمام کرتا ہوں، میں اپنی ناؤ سمندر کے نام کرتا ہوں۔ کہو ستارہ شب سے کہ حوصلہ رکھے، کہو ستارہ شب سے کہ حوصلہ رکھے، میں روشنی کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔
شعر تھا کہ آپ جانتے ہیں شعر بھول جاتا ہوں، اور اجمی صاحب کے جو اشعار ہیں، اس غزل کے دو چار ہی اشعار ذہن میں رہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت شعر تھا کہ بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں، بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں، میں بے حصوں کے قبیلے میں کام کرتا ہوں. کبھی اگر آپ کو کہیں سے کتاب مل جائے اجمی صاحب کی، نیٹ سے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ان کی سائٹ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی کتاب مل جائے، کوئی ان کا کلام مل جائے جو اتھینٹک ہو کہ اجمی صاحب کا ہی کلام ہے، تو آپ اس کو پڑھیے گا. ان کے سارے کلام میں یہ جو انسان کا انسان پہ مان ہے، یہ جو ابھی میں پروگرام میں بزم سخن میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نے لکھا کہ یہ میلہ ہے، ہجوم ہے، انسانوں کا جنگل ہے، تو یہ جنگل، ہجوم، جو بھی آپ اس کو لفظ دے دیں، الفاظ کا ہیر پھیری ہے، جو بھی لفظ دے دیں، جو بھی کچھ کہہ لیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. وہ جو مشاہدے اور تجربے والی بات تھی، مشاہدے میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، تجربے میں آپ کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے. تو شاید اسی لیے ہے کہ انسانوں کے ایک دنیا میں اتنے سارے انسان پھینک دیے گئے، اور کچھ ان میں سے، جیسے واصف علی واصف نے لکھا کہ کچھ تو وراثتی رشتے ہوتے ہیں اور کچھ انسان اپنا اختیار سمجھ کے وہ بناتا ہے. تو بہرحال یہ اور بات ہے کہ اختیار سمجھتا ہے اور وہ اختیار ہوتا نہیں ہے اس کا، یہ ایک مختلف بحث ہے. لیکن بہرحال یہ عجیب سا مخمصہ ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد ہوگا. یہ جو انسان کا انسان پہ مان ہے، واپس اسی بات پہ آتے ہیں جو اجمی صاحب نے بیان کیا. ساری کی ساری شاعری میں ان کو گلہ نہیں ہے، ان کو انسانوں اور اپنے اختیار سے استعمال ہوئے رشتوں سے گلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. وہی حقیقت جو میں بہت آپ کو شعر سنایا کرتا ہوں کہ میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو یہ کہانی بغداد جا کے بیچ آتے ہیں. اس غزل کے بھی 2-3 اشعار ذہن میں ہے کہ سلونی شام کی جھوٹی کہانی بیچ آتے ہیں، تمہارے وصل کی نیلی نشانی بیچ آتے ہیں. میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں، چلو یہ کہانی بغداد جا کے بیچ آتے ہیں. ابھی بازار ہے، مل جائیں گے کچھ دام بھی اچھے، سو نالے دل کے پلکوں کا پانی بیچ آتے ہیں. تو بہرحال بات ایسی ہے کہ ابھی بازار ہے، مل جائیں گے دام بھی اچھے. بازار کا ایک وقت ہوتا ہے، ایسے انسان کی زندگی میں فیصلوں کا ایک وقت ہوتا ہے. بازار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ شام بڑھتی ہے، جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے چیزوں کی قیمتیں گرنے لگ جاتی ہیں. کیونکہ سبزی منڈی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ جو پیریشیبل آئٹمز ہوتے ہیں، ان کی قیمتیں، جو خراب ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں بہت جلدی گر جاتی ہیں. جس کے بارے میں امجد صاحب نے اسی ڈر کو ایسے کہا کہ شام سمے کا دھندا ہے، شام سمے کا دھندا ہے، بک جاؤں گا سستا میں. تو فیصلے وقت پہ اچھے لگتے ہیں. بہرحال اجمی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ بدن کو چھوڑ کے بازو چلے نہ جائیں کہیں، میں بے حصوں کے قبیلے میں کام کرتا ہوں، اور مجھے اب اپنے جزیرے کی سمت جانا ہے جہاں میں خواب کے اندر قیام کرتا ہوں. اور تشنگی میں سراب ہے وہ شخص. جب اجمی صاحب کی بات آتی ہے تو
آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو ہمارا پروفیشن ہے, یہ پیشہ ہے ہمارا. غزل ٹائم میں, گنچا شوق میں, پوئٹری کے پروگرام میں, لٹریچر کے پروگرام میں, اگر آپ کے ذہن میں آپ کو شعر سنانے ہیں, آپ کو غزلیں شامل کرنی ہیں, آپ کو پروگرام میں نظمیں پڑھنی ہیں, تو جب یہ پیشہ نہیں تھا تو جو چیز ہم پڑھتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی, اور اب کتابوں کو سہارا لینا پڑتا ہے, تو وہ چیزیں ذہن میں رہتی نہیں ہیں. اگر آپ دل سے کوئی شعر پڑھیں تو وہ خود بخود ہی یاد ہو جاتا ہے, اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا. بہرحال اجمیر صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, جب بھی اجمیر صاحب کی بات آتی ہے تو بہت سارا کلام ہے ان کا. انہوں نے لکھا کہ تشنگی میں شراب ہے وہ شخص, ایک زنجیر آب ہے وہ شخص, میری بینائی چھین لی اس نے, اور اب آفتاب ہے وہ شخص. اور شعر تھا کہ استعارہ ہے زندگانی کا, استعارہ ہے زندگانی کا, ایک مسلسل عذاب ہے وہ شخص, اس کی تعبیر ڈوب کر دیکھو, دیدہ تر کا خواب ہے وہ شخص. کار ممنوع صحبت فیصل, ایک خانہ خراب ہے وہ شخص. دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا. دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا. مجھ سے جینے کا حق چھین کر, مجھ سے جینے کا حق چھین کر, زندگی کی دعا دے گیا. دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا. پیار کی پہلی قسم, اس کی زلفیں تھی پریشان, میری بھی آنکھیں تھی نم. وقت رخصت بے وفا نے مجھ پہ یہ ڈھایا ستم. ایک تصویر کے اس نے ٹکڑے کیے, میری صورت کا حصہ مجھے دے گیا. دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا. تصویر تھی اس نے مجھ کو جو دیا ہے, وہ میری تقدیر تھی. تحفے غیروں کو اس نے وفا کے دیے, بے وفائی کا قصہ مجھے دے گا. دل لگانے کی ہم کو ملی یہ سزا, کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا.
दगा दे गया। उसने सादिक मुस्कुरा के ये कहा, अब के बिछड़े मिलेंगे हशर में सभी, वो हशर का दिलासा मुझे दे गया। दिल लगाने की हमको मिली ये सदा, कोई अपना बना के दगा दे गया। मुझसे जीने का हक छीन कर, मुझसे जीने का हक छीन कर, जिंदगी की दुआ दे गया। दिल लगाने की हमको मिली ये सदा, कोई अपना बना के दगा दे गया, कोई अपना बना के दगा दे गया, कोई अपना बना के दगा दे गया। ये अजब साथ रुखसत है कि डर लगता है। ये अजब साथ रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे रखते सफर लगता है। हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया, हमको दिल ने नहीं हालात ने नजदीक किया। धूप में दूर से हर शख्स शजर लगता है, जिस पे चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा। अब वो रास्ता भी मुझे शहर बदल लगता है। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में कहीं खर्च हुआ। तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है। वक्त लफ्जों से बनाई हुई चादर जैसा, ओढ़ लेता हूं तो सब ख्वाबे होने लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आपका बहुत शुक्रिया बस में सुकून में साथ रहने का। जिस दोस्तों से बात नहीं हो पाई उनसे किसी और बेहतर दिन की किसी और बेहतर दिन के वादे के साथ इजाज़त चाहते हैं। अजमी साहब ने लिखा था कि ये तासुफ जो हर शख्स, ये तासुफ जो हर एक चश्मे खरीदार में है, ये तासुफ जो हर एक चश्मे खरीदार में है, मेरे मतलब कि यही चीज़ तो बाजार में है। और उन्होंने चंद अल्फाज लिखे कि जब अजियत की तलब बढ़ती है आग में फूल नजर आते हैं। जब अजियत की तलब बढ़ती है आग में फूल नजर आते हैं। हाथ उठता है गुले तर की तरफ और अंगारे उठा लेता है। मेरे एक हाथ में है फरते अजियत की तलब, दूसरे हाथ में दहकते हुए अंगारे हैं। और एक जगह उन्होंने लिखा कि मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं। मैं अपना आखिरी हिस्सा हवा से ले चुका हूं, मगर आंखें अभी तक नीम वाह हैं। वो सब चेहरे के जिनके नक्श आपस में जरा मिलते हैं अंदर आ चुके हैं। हुजूम में वारसा है और मैं हूं। अभी बात हो रही थी ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग आपके विरासत के रिश्ते में हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपके इख्तियार से आते हैं।
ہم سفر بھی ہے آپ کے اختیار میں ہے، دوست احباب جو ہیں وہ بھی آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں. آپ جس سے چاہے مرضی آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں، جسے آپ کا دل چاہتا ہے بات کر لیتے ہیں، جتنا دل چاہتا ہے اتنی بات کر لیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے کیونکہ میں زندگی کا مالک ہوں اور زندگی مجھے ملی ہوئی ہے، اس میں میری مرضی ہونی چاہیے. تو بہرحال ہونی چاہیے. ایک خیال یہ بھی ہے، ہاں ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہر کوئی رشتہ ویسے قائم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے قائم کرنے والا ہوتا ہے. بہرحال یہ مختلف خیال ہے. ہاں یہ بھی خیال ہے کہ ہر رشتہ جو قائم ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں اس سے وہ آپ کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیتا ہے. زندگی کی ڈائریکشن ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، اپنے اپنے خیال ہیں. یہ تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس خیال کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. بہرحال بات کچھ اور ہو رہی تھی، ہجوم وارثہ کی تھی. اجمیر صاحب نے لکھا کہ میں اپنا آخری حصہ ہوا سے لے چکا ہوں مگر آنکھیں ابھی تک نیم واہ ہیں. وہ سب چہرے کے جن کے نقش آپس میں ذرا ملتے ہیں اندر آ چکے ہیں. ہجوم وارثہ ہے اور میں ہوں. اثاثے کاغذوں میں بند رکھے ہیں، انہیں کھولو مگر تقسیم سے پہلے میری آنکھیں ذرا آہستگی سے بند کر دو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگر اس ذات نے چاہا تو کل اسی بزم سخن میں ملاقات ہو جائے گی. اللہ حافظ. जाने कोई दिल की हालत रब्बा सामने तेरे गुजरी मुझ पर कैसी कयामत रब्बा. کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں. میں وہ کس طرح سے کروں بیاں جو کیے گئے ہیں ستم یہاں. سنے کون میری داستاں کوئی ہم نشیں ہے نارازداں. کبھی سونی صبحوں میں گھومنا، کبھی اجڑی شام کو دیکھنا. کبھی سونی صبحوں میں گھومنا، کبھی اجڑی شام کو دیکھنا. کبھی بھیگی آنکھوں سے جاگنا، کبھی بیتے لمحوں کو سوچنا. مگر ایک پل ہے امید کا، ہے مجھے خدا کا جو آسرا.
नजर आए बेनिशान। मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिले, मुझे सब्र ही का सिला